سکھر میں ہمارے ساتھ NA 200 کے کینڈیڈیٹ جو ہیں سید آغا ایوب شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ NA 200 کو وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور موجودہ جو صورتحال ہے خاص کر کے جو سیاسی جو اتار چڑھاؤ ہے اس حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ NA 200 کی جو کنڈیشن ہے، جو کرنٹ پوزیشن ہے، اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. سب سے پہلے آغا صاحب، ہم آپ کو پروگرام میرا سوال میں خوش آمدید کرتے ہیں. بہت شکریہ جی، بہت نوازش آپ. آغا صاحب، آپ کچھ NA 200 کے حوالے سے کچھ فرمائیں، کچھ بتائیں کہ NA 200 کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس میں آپ 2018 میں بھی کھڑے ہوئے، آپ نے الیکشن لڑا اور اچھی جو لیڈ پر آپ گئے، اور آپ کے ساتھ ماشاءاللہ ووٹ جو کاسٹ ہوئے بہت بڑی مقدار تھی لوگوں کی جنہوں نے آپ کو ووٹ کاسٹ کیا. اور اس کے علاوہ 2024 کی الیکشن میں بھی آپ NA 200 سے ہی جو ہے مد مقابل ہیں، جبکہ آپ جو ہیں اس مرتبہ آزاد ایک کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے آپ الیکشن لڑیں. اس حوالے سے کچھ فرمائیں. جی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت نکالا اور تشریف لائے. اصل بات یہ ہے کہ میں نے پہلی مرتبہ سکھر کے اس حلقے سے 2008 میں الیکشن میں نے حصہ لیا. 2008 میں، 2013 میں اور 2018 میں. 2024 میں یہ چوتھی دفعہ جو ہے میں الیکشن میں حصہ لے رہا ہوں. چاروں مرتبہ آغا صاحب آپ جو ہیں وہ NA کی جو ہے وہ کینڈیڈیٹ بنے ہیں، NA کے حساب سے آپ وہ مد مقابل ہیں پارٹی. جی ہاں، اصل میں ایسا ہے کہ یہ جو حلقہ ہے، اس حلقے پر جو ہمارا سیاسی کیریئر ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے 1971 سے. 1971 سے. جی ہاں، اور 1971، پھر اس کے بعد 1977، پھر اس کے بعد جو ہے 1985 میں نان پارٹی بیسس پر الیکشن تھے. تو اس وقت میرے والد صاحب جو تھے وہ 9 ستاروں تھے اس زمانے میں، قومی اتحاد کے نام سے. ان کے میرے والد صاحب جو ہے اس وقت صدر بھی تھے، اور چونکہ اور جمعیت علماء اسلام کے امیر بھی تھے سکھر کے. تو اس وقت جو سچویشن تھی وہ اس طرح تھی کہ نان پارٹی بیسس پر الیکشن تھے. تو نان پارٹی بیسس پر الیکشن ہونے کی وجہ سے اس وقت ہم لوگوں نے آزاد امیدوار یہاں سے جو تھے ان کی ہم لوگوں نے حمایت کی تھی. اسلام الدین شیخ صاحب تھے اور منور خان صاحب تھے، اور ان کی حمایت ہم لوگوں نے کی، اور وہ دونوں اس وقت الیکشن میں کامیاب ہوئے. اور اس کے بعد پھر یہ سیاسی جو ہم لوگ کا کیریئر ہے یہ چلتا رہا. اور پھر 2008 میں پہلی مرتبہ جو ہے مجھے پارٹی نے منتخب کیا اور مجھے ٹکٹ دیا. اور پھر اس کے بعد کون سی پارٹی سے سر آپ جو 2008 کی الیکشن لڑے تھے؟ 2008 میں بھی میں جمعیت علماء اسلام کی طرف سے میں نے انتخابات میں جو ہے نا فارم جمع کیا تھا. اور اس وقت جو تھا وہ 10 جماعتی اتحاد تھا سندھ میں، اور اس 10 جماعتی اتحاد کے اندر بھی یہ جو 2008 میں میرے خیال میں وہ GDA کی بات کریں، 10 جماعتی اتحاد جو GDA کے گرانڈ ڈیموکریٹک الائنس بنا تھا، وہ بنا تھا 2013 میں. 2013 میں. جی ہاں، 2013 میں وہ تھا الائنس بنا تھا پیپلز پارٹی کے خلاف 10 جماعتوں کا. پھر 2018 میں جو ہے متحدہ مجلس عمل تھی. 2018 کے انتخابات میں متحدہ مجلس عمل کے جو سیٹ اپ تھا اس میں بھی یہ جو سیٹ تھی یہ جمعیت علماء اسلام کی حصے میں آئی. اور یہ سیٹ نہ صرف یہ کہ پچھلے 3-4 الیکشنوں میں جمعیت علماء اسلام کے حصے میں آئی ہے، بلکہ یہ تاریخی طور پر یہ جو سیٹ ہے NA کی، قومی اسمبلی کی سکھر کی جو سیٹ ہے، یہ ہمیشہ اگر کوئی بھی اتحادی الائنس بنا ہے سندھ میں تو یہ ہمیشہ جمعیت علماء اسلام کے حصے میں آتی رہی ہے. اور یہ 2024 کے الیکشن میں آل آف سڈن اس طرح سے ہمیں دیکھنے میں آیا کہ یہ جو سیٹ ہے یہ الائنس میں جو ہے وہ GDA کو دی گئی ہے. حالانکہ GDA بذات خود جو ہے اس کا اس سیٹ کے اوپر کوئی خاص جو ہے نا ووٹ بینک موجود نہیں ہے، اس کا کوئی اثر رسوخ نہیں تھا 200 پہ، بالکل بھی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ابھی جنوری کے پہلے ہفتے میں
پاکستان پیپلز پارٹی نے جمعیت علماء اسلام کو سندھ سے کچھ قومی اسمبلی کی سیٹیں اور چند صوبائی اسمبلی کی سیٹیں آفر کی تھی. بالکل آفر کی تھی. جی ہاں، بالکل تو ان سیٹوں میں بھی پیپلز پارٹی نے سکھر کی جو NA 200 ہے یہ بھی آفر کی تھی JUI کو. تو اب ہمیں اب تک یہ نہیں سمجھ آئی یہ بات کہ یہ کس طرح سے پیپلز پارٹی کی طرف سے JUI کو آفر کی گئی سیٹ جو ہے وہ GDA کے حوالے کی گئی. تو میرا چونکہ اپنا جو ہے یہاں پر سکھر کے اس حلقے میں اپنا ذاتی ایک ووٹ بینک ہے، اور بڑی تعداد میں یہاں کے جو لوگ ہیں، سکھر کے جو شہری ہیں، سکھر کے مضافات میں جو ہمارے ووٹر ہیں، انہوں نے اس اچانک فیصلے پر جو ہے وہ رد عمل کا اظہار کیا، اور انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، اور گراؤنڈ میں موجود جو لوگ تھے الیکشن میں حصہ لینے والے، تو ان کے مقابلے میں مجھے الیکشن لڑنے پر انہوں نے جو ہے مجبور کیا اور مشورہ دیا. ہمارے دوست احباب لوگوں سے ہم لوگوں نے مشورہ کیا، تو ہمیں پھر یہ ہے کہ سکھر کے اس حلقے سے آزاد حیثیت میں لڑنے کا ہم لوگوں نے فیصلہ کیا، اور میں اس وقت سکھر سے قومی اسمبلی کے اس حلقے سے آزاد امیدوار کی حیثیت سے ابابیل کے نشان پر میں الیکشن میں حصہ لے رہا ہوں. اچھا سر، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے آپ کو جو ہے وہ نشان الاٹ کیا گیا ہے، وہ اب جو ہے ابابیل کے نشان پر آپ الیکشن لڑیں گے؟ جی ہاں، بالکل. ابابیل کے نشان پہ ہم نے 3 نشان جو ہے وہ مانگے تھے الیکشن کمیشن سے، اس میں سے جو نشان ابابیل تھا وہ انہوں نے ہمیں تجویز کیا، تو ہمیں اب جو ہے نا ہم اپنی الیکشن مہم اس نشان کے تحت جو ہے چلا رہے ہیں. اچھا سر، NA 200 کی جو کرنٹ پوزیشن ہے اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس جو NA 200 پر جتنے مد مقابل ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کے ساتھ، جتنے بھی آزاد ہیں یا گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے حوالے سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کرنٹ پوزیشن ہے اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ پلڑا جو ہے وہ کس کا بھاری ہے اور ورک جو ہے وہ کس کی زیادہ ہے؟ بات یہ ہے کہ ورک میں اور ووٹر میں یہ دونوں چیزیں مختلف ہیں. بالکل ایسے آپ خود بھی میدان میں ہوتے ہیں، آپ خود بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یقینی طور پر جو ہے نا ورک الیکشن کی مہم کے دوران ایک اہم حیثیت رکھتی ہے. جان ہے سر. جی ہاں، تو اب اس ورک کے اندر یہ ہے کہ چونکہ پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں ایک تھوڑا سا یہ عنصر شامل ہو چکا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ووٹر کو متاثر کرنے کے لیے جو ہے وہ مختلف ذرائع استعمال کرتے ہیں، اور بڑی بڑی گاڑیوں کے کانوائے استعمال ہوتے ہیں، اور ان کو متاثر کرنے کے لیے ووٹر کو پریشرائز کرنے کے لیے. سکھر بھی یہی صورتحال ہے. آپ نے دیکھا ہوگا چونکہ پچھلے تقریباً مسلسل 15 سال سے، اور جو سابقہ دور ہے اس میں بھی پیپلز پارٹی تقریباً سندھ کے اندر حکمران جماعت کے طور پہ رہی ہے. بالکل 15 سالوں سے جو ہے وہ مختلف مطلب کنٹینیو 15 سال سے گورنمنٹ کر رہی ہے سندھ کے اوپر. 15 سال سے مسلسل جو ہے وہ سندھ حکومت میں پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ حکومت میں شامل رہی ہے. تو اب ظاہر ہے کہ بظاہر لوگ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے جو الیکشن کی جو تیاری ہے، یا جو جس طرح سے انہیں چھوٹ حاصل ہے الیکشن مہم کے اندر، آپ نے دیکھا ہوگا یقینی طور پر پیپلز پارٹی مخالف جو پارٹیاں انہیں وہ چھوٹ اس طرح سے حاصل نہیں ہے. آج بھی ہمارا جو ہے وہ ROs اور DROs کے ہماری ایک میٹنگ انہوں نے طلب کی تھی، جس میں تقریباً قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے سکھر ڈسٹرکٹ کے کافی امیدواران موجود تھے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ جو سکھر کے اندر جو یعنی حکومتی پارٹی جو ہے ان کے جو امیدواران تھے وہ میدان میں اس میٹنگ میں موجود نہیں تھے. جن کے خلاف جو آزاد امیدوار ہیں یا جو مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے امیدوار ہیں، انہوں نے اپنے تحفظات پیش کیے. جو ہے پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے خاص طور پہ جو امیدوار ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ بلدیاتی جو نظام ہے اس سے منسلک جو لوگ ہیں، میئر سکھر ہو گئے اور دوسرے لوگ ہو گئے، وہ سر عام لوگوں نے شکایت کی کہ وہ ان کے الیکشن مہم میں حصہ لے رہے ہیں اور الیکشن مہم چلا رہے ہیں.
اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ تو سر الیکشن مہم جو چلا رہے ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کے لوگ، تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ تو الیکشن کی جو ایک ضابطہ اخلاق ہے اس کی کھلم جی کھلا ہاں خلاف ورزی بالکل ہے۔ بالکل ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی ہے۔ آج جو ڈی آر اوز تھے انہوں نے ہمیں آج یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم نے میئر سکھر کو اور مختلف جو لوگ ہیں ان کو ہم لوگوں نے نوٹس جاری کیے ہیں، 2 دن کے بعد انہوں نے ہمیں جواب دینا ہے۔ اگر تو وہ ہمیں کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکے تو ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کو لکھیں گے کہ انہیں نااہل کیا جائے۔ تو اب دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ضابطۂ اخلاق میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی آپ اپنے پینافلیکس جو ہے وہ سرکاری املاک پر نہیں لگا سکتے، اپنا جھنڈا نہیں لگا سکتے، اپنا سٹیکر پوسٹر نہیں لگا سکتے، جبکہ آپ دیکھیں گے کہ سکھر شہر میں ابھی آپ نکل کے دیکھیں کہ تمام سڑکوں پہ تمام سرکاری املاک کے اوپر، جس میں بجلی کے کھمبے شامل ہیں، جس میں عمارتیں شامل ہیں، اس جس پر میں اسٹریٹ لائٹ ہیں سر، پورے روڈوں پہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو وہ بالکل بینر ان کے بالکل کینڈیڈیٹس کے لگے ہوئے ہیں، بالکل ان کے ساری پینافلیکس ان کی لگی ہوئی ہے۔ بالکل ان کی پینافلیکس لگی ہوئی ہیں اور ان کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں۔ تو ظاہر ہے اس طریقے سے اگر یک طرفہ طور پر الیکشن مہم جو ہے وہ چلائی جائے گی تو اس سے جو امیدوار ہیں وہ تو متاثر ہوں گے، بالکل لیکن میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان حربوں سے جو ووٹ ڈالنے والی قوتیں ہیں، جو عوام ہے، جو پبلک ہے، بالکل وہ ان کا جو ان کا سوچ ہے وہ اس کے اوپر اثر نہیں ڈال سکتے۔ بالکل اور آپ یقینی طور پر دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ جو پبلک ہے ان کو اب سوجھ بوجھ شعور آ چکا ہوا ہے اور یہ ان لوگوں کے خلاف اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے۔ سر، لوگ بھی سمجھ گئے ہیں، اب جو ہے عوام بیدار ہو چکی ہے اور ان کو متبادل ملنا شروع ہو گیا ہے۔ سندھ کے اندر سمجھا جاتا تھا کہ عوام کو جو ہے کوئی مضبوط امیدوار، مضبوط کوئی متبادل نہیں مل پا رہا ہے، لیکن اب ان کے پاس مضبوط امیدوار، مضبوط جو ہیں وہ متبادل ملنا شروع ہو گئے۔ تو ماشاءاللہ یہ عوام کا بھی شعور ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ممکنہ طور پہ عوام اپنا شعور کا استعمال کرے، اور ووٹ ایک بڑی طاقت ہے، اس کا اگر انہوں نے صحیح استعمال کیا تو آپ جیسی قیادت، دوسرے دوستوں جیسی ایک نامور قیادت اور ایک جو ہے پڑھی لکھی قیادت آئے گی تو ظاہر سی بات ہے ہمارے ملک کے لیے، ہمارے شہر کے لیے، ہمارے صوبے کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے اور ہمارے جو ترقی کی راہیں ہیں ان کے لیے بہت سود مند ثابت ہوں گے سر۔ جی ہاں بالکل، اصل بات یہ ہے، دیکھیں ایک بات میں آپ کو بڑی وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں۔ ہم اگر یہ بات کرتے ہیں کہ اگر ہمارے صوبے کے اندر مس مینجمنٹ ہے، اگر ہمارے صوبے کے اندر جو ہے وہ ترقیاتی کاموں کے جو فنڈز آتے ہیں ان میں کرپشن ہے، جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہماری اس بات کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ ہم اس پارٹی کے خلاف یہ بات کر رہے ہیں۔ ہم بالکل یہ کہتے ہیں کہ ان پارٹیوں کے اندر جو لوگ وہ منتخب کر کے عوام کے سامنے بھیجتے ہیں، جن کو نمائندے منتخب کرواتے ہیں، بالکل بالکل تو یقینی طور پر اس میں ان سے یہ غلطی ہوتی ہے۔ اب ہم جب عوام کے سامنے جاتے ہیں تو ہم بھی عوام کو یہ جو ہے نا اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کسی بھی سطح پر، میں صرف ایک حکمران جماعت کی بات نہیں کرتا، پاکستان پیپلز پارٹی کی بات نہیں کرتا، کسی بھی سطح پر ایک بات آپ کو میں یقینی طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ عوام اب اتنی باشعور ہو چکی ہے بالکل کہ بالکل اگر کوئی بھی پارٹی، کوئی بھی سیاسی جماعت اپنے نمائندہ بھیجنے میں عوام کے سامنے کوئی غلطی کرتی ہے تو عوام اس کے رد عمل کے طور پر اپنے ووٹ کے ذریعے سے فیصلہ کر کے ان کے اس غلط فیصلوں کی انشاءاللہ 8 فروری کے دن آپ دیکھیں گے کہ عوام اپنا فیصلہ سنائے گی۔ بالکل بالکل سر، ایسے ہی انشاءاللہ تعالیٰ عوام میں شعور آ چکا ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ جو 8 فروری کی آنے والی الیکشن ہے اس میں وہ اپنا حق رائدگی استعمال کرے گی، وہ اور وہی فیصلہ کرے گی کہ بہترین کینڈیڈیٹ اور بہترین خدمت گزار کون ہے۔ بیسیکلی سیاست تو ایک خدمت ہے سر، جی ہاں خدمت کا نام ہے، لیکن یہاں پر انفارچونیٹلی کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ سیاست کو طاقت سمجھا جاتا ہے، سیاست کا غلط استعمال کیا جاتا ہے، جس کی بدولت جو ہے عوام کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اچھا سر، 2024 اور 2018 کی الیکشن میں کافی بڑا فرق ہے، تو 2024 کی کوئی الیکشن کی جو ہے اتار چڑھاؤ، اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس رخ میں جا رہی ہے الیکشن؟
ہاں جی، ایسا ہے کہ 2018 اور 2024 کے الیکشن کے اندر اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ دونوں کا موازنہ کریں تو 2024 کے الیکشن کے اندر جو ہے نا حالات آج کل کچھ اور ہیں، اور 2018 کے الیکشن میں کچھ اور طرح کے حالات تھے۔ بالکل بالکل ایسے ہی۔ ہم اتنا ضرور جو ہے اپنے پاکستان کی عوام کو، سکھر کی عوام کو ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ جو پچھلے 5 سال گزرے ہیں پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر، وہ انتہائی بدترین سال تھے۔ اب 2024 کا جو الیکشن ہے اس میں ظاہر ہے کہ آنے والے الیکشن میں عوام جو ہے ان کی یہ خواہش ہوگی کہ جو بھی حکومت آئے وہ عوام کو ریلیف دے اور عوام کو جو ہے مہنگائی سے نجات دے، امن و امان کی صورتحال پر قابو پائے۔ تو ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم ان عوام کے جو ایشوز ہیں ان کو ہم آنے والی جو حکومت ہوگی اس میں ایڈریس کرنے کی کوشش کریں۔ بالکل بالکل۔ اچھا سر، آپ نے بات کی کہ پچھلے دور میں جو مہنگائی ہوئی، عوام پر جو مسلط کی گئی، اس کے بعد ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا، بعد میں 16-15 جماعتی اتحاد بنا اور انہوں نے اقتدار سنبھالا۔ انہوں نے لاکھ کوشش کی کہ ہم مہنگائی کے اوپر قابو پائیں، ہم پاکستان کی معیشت کو بہتر سے بہترین کریں، لیکن وہ کافی حد تک کامیاب ہوئے نہیں ہوئے۔ لیکن میرے کہنے کا مقصد اور میرا سوال یہ ہے صرف آپ سے کہ وہ 15-16 جماعتیں ایک ساتھ جڑے رہے اور انہوں نے مل جل کے کام کیا، لیکن آج 2024 کے جنرل الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو اس میں وہ ایک دوسرے کے اوپر جو گولہ باری کر رہے ہیں لفظوں کی، تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی، ظاہر ہے کہ دیکھیں پاکستان کے اندر جتنی سیاسی جماعتیں موجود ہیں ان سیاسی جماعتوں کی اپنی، میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تاریخ ہے، ان کی اپنی ایک سٹرگل ہے، ایک محنت، بالکل ایسے ہی۔ اور یہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اپنے الگ الگ نظریات ہیں۔ بالکل بالکل تو ایسے ہر سیاسی پارٹی جو ہوتی ہے وہ اپنے نظریے کو لے کر آگے میدان میں جاتی ہے اور عوام کے سامنے ایسے ہی۔ اپنا نظریہ پیش کرتی ہے۔ اب وہ جو 16 مہینے کا جو پیریڈ تھا، اس پیریڈ میں ظاہر ہے کہ ملک جو ہے وہ ایک دلدل میں پھنس چکا تھا۔ بالکل اب اس مشکل حالات کے اندر تمام پارٹیوں نے، جو بھی سیاسی پارٹیاں آپ کو نظر آئی ہیں، ان تمام پارٹیوں نے اپنے سیاسی اور نظریاتی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر صرف اور صرف ملکی مفاد میں انہوں نے اس مشکل حکومت جو تھی اس کو سنبھالا۔ اور اس میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ وہ جو 16 مہینے کی حکومت تھی، اس حکومت میں آپ کو کہیں اس طرح کی سچویشن نظر نہیں آئی ہوگی کہ اگر جن پارٹیوں کو جن وزارتوں میں یا جن اداروں میں اسٹیک ملا، تو آپ کو کہیں نظر نہیں آیا ہوگا کہ وہ پارٹیاں آپس میں کہیں کسی چیز پر الجھی ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ 16 مہینے کی حکومت ان اتحادی پارٹیوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے تعاون بھی کیا اور 16 مہینے بہت اچھے طریقے سے اور انہوں نے اچھے گزارے۔ طریقے سے انہوں نے گزارے۔ بالکل ایسے ہی۔ اب چونکہ 2024 کا الیکشن کا میدان سجا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ اب وہ سیاسی پارٹیاں وہ تمام کی صرف تمام اپنے ووٹرز کو اپنے طرف قائل کرنے کے لیے وہ بالکل صرف وہ ایک دوسرے کے اوپر لفظوں کی گولہ ماری کر رہے ہیں۔ لفظوں کی گولہ باری نہیں ہے، اصل میں یہ ہوتی ہے کہ نظریاتی، ہر پارٹی اپنے منشور کے تحت جو ہے وہ میدان میں اترتی ہے۔ بالکل۔ تو اب ہر پارٹی اپنے منشور کے تحت آزادی سے میدان میں اس وقت 2024 کے الیکشن میں اتری ہیں، جی اور ہر پارٹی کی خواہش ہوگی کہ وہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ووٹ حاصل کرے اور عوام کی توجہ حاصل کرے، اور آنے والے جو بھی سیٹ اپ بنے، جو بھی حکومت بنے، اس میں وہ عوام کی خدمت کرنے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ اگر صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور ہمیں قیمتی وقت دیا۔ اتنی جو جفا کشی کا دور ہے اور اتنی آپ محنت کے ساتھ جو الیکشن مہم چلا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی جو ہے آپ اپنے ٹائم نکالا، بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے اگر صاحب کی باتیں سنی، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی پیارا منشور تھا اگر صاحب کا کہ ہم نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے وسائل پیدا کریں گے، نوجوانوں کو جو ہے لیپ ٹاپ جو ہیں وہ فراہم کریں گے تاکہ وہ اپنی ایجوکیشن کو بہتر سے بہترین کر کے جائیں اور جو اپنے خاندان کی کفالت کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑا سب سے مسئلہ سکھر کا ہے
وہ پینے کا صاف پانی ہے جو آج تک مسئلہ حل نہیں ہوا، وہ بھی آغا صاحب نے اپنے جو ہیں وہ منشور میں رکھا ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم امید کرتے ہیں کہ آغا صاحب جیت کر آئیں اور یہ ایسے جو بنیادی مسائل ہیں وہ حل کرنے میں اور لوگوں کو سہولیات دینے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اپنے میزبان مشتاق کو دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔